سچائی کی پیاس ایک بنیادی حقیقت ہے۔ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی خوش قسمتی، سعادت اور نعمت یہ نہیں کہ وہ ہر سوال کا جواب پا لے یا ہر حقیقت تک پہنچ جائے، بلکہ اس کی اصل کامیابی یہ ہے کہ اس کے دل میں سچائی کو جاننے اور سمجھنے کی پیاس پیدا ہو جائے اور وہ باقی رہے۔ جو دل سچائی کی تلاش سے خالی ہو جاتا ہے وہ بظاہر زندہ مگر در حقیقت مردہ دل ہوتا ہے۔ بظاہر تو دھڑکتا ہوا نظر آتا ہے لیکن وہ زندگی کی دولت سے محروم ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ پیاس کیا مقام رکھتا ہے قرآن سے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 17 میں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جو لوگ ہدایت کے لیے پیاسے ہوتے ہیں، طالب ہوتے ہیں، اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے اور انہیں تقوی عطا کرتا ہے۔ یہ آیت ایک بنیادی قانون روشن کر رہی ہے۔ سچائی کا اصل نقطہ آغاز طلب ہے، اور جو شخص سچی پیاس میں آگے بڑھتا ہے اللہ اس پر مزید دروازے کھول دیتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے اس آیت سے کہ سچائی ملنے سے زیادہ اہم اس سچائی کی پیاس آپ کے اندر باقی رکھنا ہے، کیونکہ آپ کی سچائی کی پیاس باقی رہے گی تو وہ آپ کی ہدایت میں اضافہ کرتا رہے گا، جیسا کہ وہ کہہ رہا ہے زادہم ہدن، کہ ہم ان کی ہدایت میں اور بڑھوتری دیتے ہیں، یعنی ان کے مقام در مقام طے ہوتے رہیں گے۔ اسی کو اگر حضور کے فرمان سے سمجھنا ہے کہ پیاس کا درجہ کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2699 کے اندر فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کی تلاش میں کوئی راستہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے اپنی جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہاں علم سے مراد صرف دنیاوی جانکاری نہیں، صرف دنیاوی معلومات نہیں، بلکہ حق کی تلاش ہے، ہدایت کی تلاش ہے، سچائی کی پیاس ہے، اور اس سچائی کو جو ہے علم کہہ رہے ہیں کہ جو شخص علم کی تلاش میں کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، جو حقیقت کے علم کی تلاش میں کوئی راستہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے اپنی جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یعنی راستہ اختیار کرنا اور تلاش میں نکلنا بذات خود اتنا قیمتی ہے کہ اس کا اجر اس کی جنت ہے، مولا کی جنت ہے، چاہے تلاش کرنے والے کو مکمل جواب ملے یا جواب نہ ملے۔ یہ جو پیاس ہے اس کی پوزیٹیو پہلو اور نیگیٹو پہلو کے اعتبار سے بھی اس کو سمجھنا چاہیے۔ منفی اور مثبت کے اعتبار سے یہ پیاس میں کیا فرق ہے؟ آپ پیاس تو کر دے رہے، آپ کی پیاس کہیں منفی ہے، پوزیٹیو ہے کہ نیگیٹو، کیسے پتہ چلے گی؟ جیسا کہ آپ بغور دیکھیے کہ جو چھوٹی چیزوں کی پیاس ہے، جو چھوٹی چیزوں محدود چیزوں کی پیاس ہے، وہ چھوٹی چیز مل کر بھی، اگر وہ چھوٹی چیز مل بھی جائے تو اس کو پا کر بھی خوشی نہیں دیتی، وہ پیاس خوشی نہیں دیتی۔ یہ بالکل انسانی نفسانیت کے مطابق ہے۔ اگر کوئی شخص صرف دنیاوی مال کا پیاسا ہے، محدود چیز ہے یہ دنیا کی محدود چیزوں میں سے، تو لاکھوں کما کر کی بھی وہ جو ہے خوش نہیں ہو پاتا، وہ اندر سے مطمئن اور سکون کے مقام کو نہیں پاتا، اور وہ اس کے پیچھے بھاگتے رہتا ہے، اس کے پیچھے، اور وہ جو اس کو اندر سے خوشی اور مسرت ہونی تھی وہ مسرت کی وہ کو پا ہی نہیں پاتا، اس آنند کو، اس پرم آنند کو پا ہی نہیں پاتا۔ لیکن جو شخص اس لامحدود کی تلاش میں نکلتا ہے، اس غیر متناہی کی تلاش میں نکلتا ہے، اس وسیع اور عریض اور وسعت کی تلاش میں نکلتا ہے، سچائی کا پیاسا ہوتا ہے، وہ راستے کے ہر مشکل کو بھی اس طریقے سے ایکسپٹ کرتا ہے گویا کہ وہ جشن منا رہا ہو۔ وہ ایک ایک موڑ کی خوشیاں مناتا ہے اور ایک موڑ کو جو ہے سیلیبریشن سمجھتا ہے۔ منفی پیاس اور مثبت پیاس میں فرق سمجھیے کہ وہ ہر چیز میں اسے وہ خوشی اور اسے اندر سے سکون، وہ چین نہیں حاصل ہوتا ہے، اور اگر آپ کی پیاس پوزیٹیو ہے، نیگیٹیو نہیں ہے، پوزیٹیو ہے، تو پھر اس راستے کی مشکلوں کا بھی وہ سیلیبریشن کرتا ہے،
اس راستوں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس اصول کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ کا ایمان کس درجے کا ہوگا، آپ کس درجے کے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کیا کہتے ہیں، ربی ارنی کیفا تحیی الموتى، اے اللہ مجھ کو دکھا کہ تم مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے۔ کیا آپ کا ایمان کس درجے کا ہوگا؟ نبی کا ایمان ہے، وہ کس درجے کا ایمان ہوگا، لیکن اس کے بعد بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ سچ کو جاننے اور حقیقت کی جو پیاس ہوتی ہے، اس پیاس کی طرف ایک بہترین مثال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایمان تھا، وحی الہی بھی تھی، مگر پھر بھی وہ مزید سچائی دیکھنے کے لیے پیاسے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کی پیاس کو قبول کیا بلکہ انہیں مردوں کو زندہ کرنے کا مشاہدہ بھی کرایا اور ان کی پیاس بجھائی بھی۔ تو جن کی سچی پیاس ہے ان کی بجھتی بھی جاتی ہے، لیکن پھر بھی نہیں بجھتی، لیکن نہیں بجھنے کے بعد یہ فکر میں نہیں رہتا ہے، اطمینان میں رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے اس کا مشاہدہ بھی کرایا، اور یہ جو آپ کا جو قرآن میں واقعہ ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ سچائی کی پیاس رکھنے والا شخص ہمیشہ ترقی پاتا رہتا ہے، چاہے وہ کسی منزل پر بھی پہنچ جائے تب بھی نئی پیاس باقی رہتی ہے۔ پرانی پیاس بجھ بھی جائے تو نئی پیاس، لیکن ہر مشکل کو سیلیبریٹ کرتا ہے، اور جو منفی جو نیگیٹو پیاس ہے وہ سیلیبریٹ نہیں کر پاتا، ملنے کے بعد بھی اس کو لگتا ہے کیا ہو گیا، دوسرے کی دوڑ میں لگ گیا۔ عام زندگی کی مثال سے سمجھیے، اور یہ خیال کریں کہ ایک طالب علم ہے، اگر وہ صرف امتحان پاس کرنے کی نیت رکھتا ہے تو امتحان کے بعد اس کا علم رک جائے گا۔ خالی امتحان پاس کرنا ہے تو اس نے اس کے پیپر کے جو سلیبس اس کو رٹ لیا، ختم ہو گیا، اب اس کو کچھ نالج نہیں۔ جیسے آج کل اسکول کالجوں میں جو بچوں کی پڑھائی وہ ایسی ہے، وہ امتحان پاس کر لیا لیکن اس کا یوز کیا ہے، آگے کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتا ہے، یعنی پڑھ تو لیے لیکن یوز لیس۔ لیکن اگر وہ علم کا پیاسا ہے تو امتحان کے بعد بھی وہ پڑھتا رہے گا اور زندگی بھر سیکھتا رہے گا۔ اسی طرح جو شخص صرف سچائی حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے وہ جلد مایوس ہو سکتا ہے، لیکن جو شخص سچائی کے پیاسا رہنے کے سچائی کے لیے ہمیشہ جو صرف سچائی کے لیے پیاسا ہوا تو ایک سچ مل گیا، کھسک لیا وہ، لیکن جس نے سچائی کی پیاس کو باقی رکھنے کے لیے کوشش کی، سچائی کے پیاسا رہنے کو نعمت سمجھا ہے، وہ کبھی بھی خالی نہیں رہتا، وہ کیونکہ اب وہ وہاں نہیں وہاں سے بھی آگے، وہاں نہیں وہاں سے بھی آگے، وہاں نہیں وہاں سے بھی آگے سے آگے جو گئے بڑھتا رہے گا۔ اگر زندگی میں سچائی کبھی مکمل طور پر ہاتھ بھی نہ آئے تو کیا ہم ناکام ہیں؟ اگر زندگی میں سچ تک پہنچ ہی نہیں پائے تو کیا ناکام ہیں؟ نہیں، کیونکہ اصل کامیابی اس اندرونی تبدیلی کا نام ہے، آپ کے اندر ہونے والے چینجز کا نام ہے، جو آپ کے اندر آپ کی وہ سچ کی پیاس پیدا کرتی ہے۔ جو شخص سچائی کی تلاش کرتا ہے وہ عاجزی، صبر، تحقیق اور شعور جیسی خوبیاں اپنے اندر بیدار کر لیتا ہے، اس کی سمجھ الگ لیول کی ہو جاتی ہے، اس کو کسی بھی یہ چیز کو ڈیل کرنے کا اس کا طریقہ بدل جاتا ہے جس میں سچائی کی پیاس بیدار ہو جاتی ہے، اور یہی وہ خوبیاں ہے جو انسان کو ترقی تک پہنچاتی اور عظیم ترین بناتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو اگر سچ نہیں بھی ملا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ناکام ہو گئے، آپ میں ہونے والی تبدیلی، یہ جو عظیم تبدیلی آگے، یہ آپ کی کامیابی ہے۔ سچائی کی پیاس کو روحانی، قرآنی اور علمی پہلوؤں سے سمجھنا چاہیے۔ انسانی روح کا فطری رجحان حق کی طرف ہے، انسانی روح کا کہ وہ حق کی طرف جو ہے رجوع کرنا چاہتی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ روم کے اندر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی بنائی ہوئی وہ فطرت ہے جس پر اس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یعنی ہر انسان کے اندر سچائی کی طلب ایک بیج کی طرح رکھی گئی ہے، سچ کی پیاس ایک بیج کی طرح رکھی گئی ہے۔ یہ بیج اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے دیکھ بھال کیا اور سنبھالا تو وہ حفاظت میں رہے گی، اور صحیح زمین میں ڈال دیا اور صحیح دیکھ بھال کی تو وہ اگ جائے گی، اور اگر آپ نے یوں ہی اس کو برباد کر دیا تو وہ بیج ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بیج اگتا بھی ہے یا پھر مرجھا بھی جاتا ہے، ہمارے انتخاب پر ہے کہ ہم اس بیج کو کیسا استعمال کریں۔ سچ کی پیاس تو رکھ دی ہے فطرتاً ہمارے اندر اللہ نے، اگر ہم اسے تلاش کرنے کے لیے، پانے کے لیے
اس کے پیچھے کوشش کرتے ہیں اور اس کے پیچھے اگر اپنی محنت دیتے رہتے ہیں تو یہ درخت بن جاتا ہے. اس کو اگانے کے لیے آپ کوشش کرتے رہے تو یہ درخت بن جاتا ہے، اور اگر ہم اسے نظر انداز کر دیں تو یہ سوکھ کر ختم ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نسائی شریف کی 1787 حدیث نمبر ہے، آپ فرماتے ہیں جو شخص رات کو یہ نیت کر کے سوتا ہے کہ وہ تہجد کے لیے اٹھے گا لیکن نیند غالب آ جاتی ہے تو بھی اسے نیت کا ثواب ملتا ہے، اور اس کی نیند اس کے رب کی طرف سے صدقہ بن جاتی ہے. اب یہ حدیث لائی ہے، لیکن یہ حدیث کیا واضح کرتی ہے؟ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ اصل اہمیت عمل کے نتیجے کی نہیں بلکہ پیاس اور نیت کی ہے. اگر سچائی کی پیاس حقیقی ہو تو چاہے انسان تھوڑا کم حاصل کرے، اللہ اسے کامیاب کرتا ہے. قدرت اسے ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ چھوٹی محدود چیزوں کی پیاس اور لامحدود چیزوں کی پیاس، تو اب اس کو سمجھتے ہیں کیا ہے یہ. تو قرآن کریم میں بھی دو طرح کے انسانوں کا ذکر ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کے طالب ہے، دنیا کی زندگی اور اس کی زینت یعنی محدود کے طالب ہے، محدود کے پیاسے ہیں، ہم انہیں دنیا میں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں. وہ یہی ان کو مل جاتا ہے، یہی عیاشی جو کچھ کرنا رہتا ہے. لیکن اس کے بعد آنے والی زندگی، آخرت کی زندگی، آنے والی زندگی میں ان کے لیے کچھ نہیں سوائے آگ کے. آنے والی زندگی ان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے آگ کے. یہ آیت یہ سکھا رہی ہے کہ چھوٹی طلب، محدود چیز کی طلب عارضی کامیابی، دائمی محرومی ہے ہمیشہ ہمیش کی، اور بڑی طلب، حق کی طلب، لامحدود کی طلب، سچائی کی طلب، پوری مشکلات، وقتیہ مشکلات ہوگی لیکن دائمی کامیابی ہے، ہمیشہ ہمیش کی کامیابی ہے. یہ آیت یہ بات سمجھا رہی ہے. سیدہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا دعا کیا کرتی تھی، اے اللہ اگر میں نے تیری عبادت جنت کی لالچ میں کی ہے تو تو مجھے جنت نہ دینا، اور اگر جہنم کے خوف سے کی ہے تو تو مجھے جہنم میں ڈال دینا، اور اگر صرف تیری رضا کے لیے کی ہے تو تو اپنا دیدار عطا کر. یعنی یہ دعا بتاتی ہے کہ سب سے بڑی پیاس مولا کی پیاس ہے، مولا کی رضا کی پیاس ہے، اس کے جلووں کی پیاس ہے، اس کے دیدار کی پیاس ہے، اور سچائی کی پیاس ہے. مولا سے بڑا سچ کیا اور اس سے بڑی سچائی کیا، اور سچائی کی تلاش ہے، نہ کہ صرف انعام یا خوف پر ٹیک لگائی اور یا اس کے اوپر نربھر جو گئے عبادتیں. ایک مثال سے اس کو سمجھیے. دو لوگ ایک سفر پر نکلے، پہلا شخص کہتا ہے مجھے صرف پانی چاہیے اور بس، مجھے پانی چاہیے اور بس. دوسرا شخص کہتا ہے مجھے سمندر دیکھنا ہے چاہے راستے میں پیاس بھی لگے. پہلا شخص جب پانی پیتا ہے تو کچھ دیر بعد پھر پیاسا ہو جاتا ہے. دوسرا شخص جب سمندر دیکھ لیتا ہے تو اس کی پیاس بجھتی نہیں بلکہ اس کی روح کو اور وسعت ملتی ہے. یہی فرق ہے چھوٹی چیزوں کے طلبگار اور بڑی سچائی کے پیاسے انسان میں. جو شخص صرف کامیابی چاہتا ہے جب ناکامی ملتی ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، جو صرف کامیابی چاہتا ہے، رزلٹ چاہتا ہے، جب ناکامی ملتی ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ بے صبروں کی علامت. اور جو شخص صرف سچائی کی تلاش میں رہتا ہے، مطلب سچ تلاش کرنا ہی ہے اس کو، بس کچھ بھی ہے اس کو ملے یا نہ ملے لیکن سچ کی تلاش میں رہنا ہے. جو شخص صرف سچائی کی تلاش میں ہے، ناکامی بھی اس کے لیے سیکھنے کا حصہ ہے، ناکامی بھی اس کے لیے نصیحت بن کے آتی ہے، اس کے لیے سیکھنے کا مقام ہو جاتی ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ. یعنی ترجمہ، اے اللہ ہمیں حق جو سچ ہے اس کو سچ دکھا اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جھوٹ کو جھوٹ دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا ظاہر کرتی ہے کہ صحابہ کرام کے نزدیک بھی سچائی کا مل جانا سب کچھ نہیں تھا بلکہ اس کی طلب کو قائم رکھنا اصل نعمت. حضرت بایزید بوستامی کہا کرتے تھے میں نے 40 سال تک اللہ سے یہی دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے اپنا بنا لے. پھر مجھے معلوم ہوا کہ میرا اصل سفر تو ابھی شروع ہوا. اب 40 سال تک تو یہی دعا مانگے، اس کے بعد ان کو
40 سال تک یہی دعا مانگے کہ مجھے اپنا بنا لے، مجھے اپنا بنا لے. 40 سال تک وہ بنانے کے لیے ریاضت مجاہدہ کرتے رہے. پھر اس کے بعد کہہ رہے کہ 40 سال بعد مجھے پتا چلے کہ اب تو ابتدا ہو رہی ہے. اب تو یعنی کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یعنی بڑے لوگ اولیاء کرام کبھی اپنی پیاس ختم نہیں کرتے. جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے ہیں انہیں مزید پیاس لگتی ہے. یہی روحانی ترقی ہے اور بلندی ہے. قرآن کریم میں وسیع طلب رکھنے والوں کی تعریف آئی ہے. جو لامحدود کی طلب رکھتے ہیں اس کے لیے، جیسے قرآن فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. عنکبوت 69 نمبر آیت ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اس کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستوں کی طرف ضرور ہدایت دے دیتے ہیں. ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نتیجے کا وعدہ نہیں کیا بلکہ طلب اور کوشش کو کامیابی قرار دیا گیا. اب کچھ نکات آپ کو یاد رکھنے ہیں کہ سچائی کے پیاس بجھنے نہ پائے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ سوال پوچھنا نہ چھوڑے. آپ کے اندر جو سوال بیدار ہونا چاہیے. سوال یہ سچ کی پیاس کا جو ہے دروازہ کھلا رکھتا ہے. آپ کے اندر جو ہے جستجو رہنا چاہیے. چھوٹے فائدوں کو دیکھ کر کے رک نہیں جانا چاہیے. چھوٹے چھوٹے فائدوں کے اوپر مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے. ان باتوں کو یاد رکھیں. آپ کے اندر سوال کرنا نہ بند کرے، چھوٹے فائدوں کو دیکھ کر کے نہ رک جائے، اور سچوں کی صحبت اختیار کرے، اچھوں کی صحبت اختیار کرے. سچوں کے وہ لوگ جو خود وسیع سوچ رکھتے ہیں، آپ کی پیاس بڑھاتے ہیں. اور قرآن کریم کو سچ کی نگاہ سے پڑھے، حقیقت طلبی کی نگاہ سے قرآن و حدیث کو پڑھا کرے. اور سب سے بڑی بات، آپ ہمیشہ اپنے مولا کی بارگاہ میں دعا کیا کرے کہ اے اللہ میرے دل کو ہمیشہ سچ کی تلاش پر قائم رکھ. ایک بوڑھا شخص کھجور کا درخت لگا رہا تھا. ایک بوڑھا آدمی کھجور کا جھاڑ لگا رہا تھا. کسی نے پوچھا تمہیں تو اس کا پھل نصیب نہیں ہوگا، تم تو بڈھے ہوئے، اس کے بڑے ہوئے تک تو مر جاؤ گے، تم کو تو اس کا پھل نصیب نہیں ہوگا، پھر کیوں یہ کھجور کا درخت لگا رہے ہو؟ تو اس بوڑھے انسان نے ہنس کر جواب دیا کہ جو درخت ہم آج دیکھ رہے ہیں اور جس سے ہم پھل کھاتے ہیں وہ ہمارے باپ دادا نے لگائے تھے. وہ میں بھی میرے آنے والی نسلوں کو، میرے آنے والے دوستوں کو، میرے آنے والے انسانوں کے لیے یہ درخت لگا رہا ہوں. یعنی یہ جو چھوٹا سا کہانی سے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہی وہ پیاس ہے جو آپ کو وسیع کی پیاس دیتی ہے، جو انسان کو اپنی ذات سے آگے کی سوچنے پر، خود گردی سے نکل کر کے انسانیت کے لیے سوچنے پر مجبور کرتی ہے. ایسا انسان ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، چاہے اسے فوراً نتیجہ ملے یا نہ ملے. اب یہ جو پورے بیان ہے اس کا نتیجہ آپ سمجھ لیجئے. جو شخص چھوٹی چیزوں کی خواہشات کا پیاسا ہے ہمیشہ بے چین رہتا ہے، ہمیشہ. اور جو شخص سچائی اور لامحدود جلووں کا پیاسا ہے وہ ناکامیابی میں بھی ہمیشہ سیلیبریشن کرتا ہے اور خوش رہتا ہے. اصل کامیابی یہ نہیں کہ سچائی ہاتھ آ جائے بلکہ یہ ہے کہ سچائی کی تلاش اور پیاس کبھی نہ مٹے. اے اللہ ہمارے دلوں کو ہمیشہ حق کی تلاش میں رکھ، ہماری پیاس کو کبھی ختم نہ کر. ہمیں وہ لوگ بنا جو چھوٹی چیزوں پر مطمئن نہیں ہوتے بلکہ ہمیشہ تیری رضا، تیرے جلوے اور تیری لامحدود سچائی کے متلاشی رہتے ہیں. آمین.